کئی ہفتوں کا سفر کیا ہے۔ آپ امید اور عقیدت سے بھرے ہوئے ہیں، ایک مقدس فریضہ انجام دینے کے لیے نکلے ہیں، لیکن آپ کو شہر کے دروانا ہوگا۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک کچل دینے والی اور ذلت آمیز شکست تھی۔ وہ پوشیدہ فتح نہیں کا جو اسلام کے عروج سے بہت پہلے ہی تجارت اور روحانیت کا ایک گہرا مرکز تھا۔ تصور کریں، بڑے بڑے قافلے جن پر چمکدار ریشم، غیر ملکی مسالے اور خوشبودار لبان لدا ہوا ہے، وسیع عرب صحرا کو عبور کر رہے ہیں، اور یہ سب اسی ہلچل نسلوں سے یہ امن کی جگہ رہی تھی جہاں قبائلی دشمنیوں کو ایک طرف رکھ دیا جاتا تھا۔ ہوا دور دراز کی سرزمینوں کے تاجروں کی چہل پہل اور شہرت کے لیے آبائی وطن اس کعبہ سے دور تھے جس کی وہ دل و جان سے تعظیم کرتے تھے۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوج سے ہوا۔ مکہ کا طاقتور قریش قبیلہ جو ان کا دیرینہ دشمن تھا انہیں اندر داخل نہیں ہونے دے رہا۔ اس کے بعد کافی کشیدہ مذاکرات ہوئے، قاصدوں کا آنا جانا لگا رہا، افواہیں اڑیں۔ ایک موقع پر تو یہ افواہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے سفیر کو قتل کر دیا گیا ہے، قائم رہے۔ بالآخر ایک معاہدہ پیش کیا گیا، معاہدہ حدیبیہ۔ اس کی شرائط انتہا ہے تو قریش اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں میں موجود احساسات کا تتی شاہکار تھا۔ اس نے ابتدائی مسلم کمیونٹی کو وہ ایک چیز دی جس کی انہیں اشد ان کا نظم و ضبط اور ان کے ایمان کی انقلابی طاقت کو دیکھا۔ ان ذاتی تعلقات کے ذریعے اسلام کا اس شق کے تحت واپس کیا جانے والا پہلا شخص ابو جندل نامی کر دیا، جس سے مکہ کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا جو بالآخر اس واضح فتح کے نتائج حیران کن تھے۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد 2 سالوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد اس سے بھی پہلے کے تمام سالوں کی مجموعی تعداد سے زیادہ تھی۔